بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹھے میٹھے مسلمان بھائیوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ قرآن کو جب آگ لگائی گئی تو آپ کو تو بڑا اشتعال آیا ہے، لیکن جو کچھ آپ قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ کتاب زندگی تھی، کتاب ہدایت تھی، انہوں نے آگ لگائی ہے، آپ نے آگ لگائے بغیر اس کتاب کے اوپر پابندی لگا دی ہے، اسے جزدان میں لپیٹ کے سب سے اونچی جگہ پہ رکھا ہوا ہے جہاں سے کوئی غلطی سے بھی نہ اٹھا لے۔ اپنی بچیوں کی رخصتی کے لیے بچوں کو نیچے سے گزارنے اور پیپر دینے کے لیے بچوں کو جانے کا یہ ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ اس سے زیادہ آپ قرآن کو اہمیت نہیں دیتے تو شامت تو آپ کی بھی آنی ہے، قرآن کی بے حرمتی تو آپ نے بھی کی ہوئی ہے۔ وہ لوگ جو پوری زندگی قرآن کھول کے نہیں پڑھتے ترجمے کے ساتھ کہ اللہ نے ہم سے کیا ڈیمانڈ کی ہے، وہ لوگ مر جاتے ہیں تو ان کی میت پہ بیٹھ کے لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو ثواب پہنچانے کے لیے۔ تو کیا ثواب پہنچنا ہے ان کو خود ہی سمجھ لیں، جس نے خود اپنی زندگی میں اللہ کو سیریس نہیں لیا۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 ہے، 30 قرآن حکیم میں سخت ترین آیات میں سے ہے، پارہ نمبر 19 کے پہلے پیج پہ۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکایت کریں گے کہ اے اللہ، میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا۔ ہمیں تو بتایا گیا نبی علیہ السلام شفاعت کریں گے، انشاءاللہ ضرور کریں گے، لیکن شکایت بھی تو لگائیں گے، اور جب شکایت لگے گی پھر شفاعت کی انٹینسٹی کیا رہ جائے گی، اس کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ السلام پوری زندگی قرآن 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 قرآن، تو نبی علیہ السلام پوری زندگی جس کتاب کو ایمفسائز کرتے رہے، اس کتاب کو آگ لگانے پر کافر پر تو غصہ ہے جو آپ نے انٹلیکچول آگ اس کتاب کو لگا رکھی ہے، فزیکل آگ نہیں لگائی ہوئی، لیکن اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ انہوں نے بھی کتاب اللہ کی توہین کی، آپ نے توہین اس حوالے سے کر دی کہ قرآن کے اوپر عمل ہی نہیں کیا، قرآن کو جزدان میں لپیٹ کے رکھ دیا، اس کا ترجمہ ہی نہیں پڑھا۔ یار کوئی گورا بھی آپ کو خط لکھے نا تو آپ 4 دوستوں کے پاس جائیں گے اس کا ترجمہ کروانے کے لیے، اور جو اللہ نے آپ کی کتاب زندگی آپ کی طرف بھیجی، آپ کے پاس یہ ٹائم بھی نہیں کہ اس کے ترجمے ہوئے میں پڑھو صحیح، روند نہ مارو۔ تو قرآن کو انہوں نے آگ لگائی بھی ہے اور آپ نے آگ لگائے بغیر قرآن بین کیا ہوا ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا مولوی کہتا ہے قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ جو یہودی نما مولوی آپ کے ممبر پہ چڑھا ہوا ہے، اگر آپ کو کوئی یہودی عیسائی آ کے کہ قرآن نہیں ڈائریکٹ پڑھنا آپ گمراہ ہو جاؤ گے، آپ کہیں گے اللہ کا دشمن ہے، اور اگر مولوی کہتا ہے تو آپ کہتے ہیں سبحان اللہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں مفتی صاحب۔ تو اس کی پھکی میرے پاس ہے، ان سے کہ ہم ڈائریکٹ قرآن پڑھتے بھی نہیں ہیں، ہم تو احمد بریلوی صاحب سے پڑھ رہے ہیں کیونکہ ترجمہ انہوں نے کیا ہوا ہے۔ آپ بتائیں آپ کو قرآن زیادہ آتا ہے یا احمد بریلوی صاحب کو؟ تو کون سا بریلویوں کا مفتی ہے جو کہے گا مجھے زیادہ آتا ہے؟ تو انہوں نے اردو میں کیا، اور اردو میری مدر ٹنگ ہے، اردو سیکھنے کے لیے تو ہمیں کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر مولوی کے پاس جانا ہے تو سب سے بڑے مولوی نے ترجمہ کر دیا ہے احمد بریلوی صاحب نے۔ جو بندی سے پوچھیں کہ آپ کو زیادہ علم ہے یا اشرف تھانوی صاحب کو، کہا تھانوی صاحب کو، تو ہم کہیں ہم تو ان سے پڑھتے ہیں، انہی کا ترجمہ ہے، اور یہ ترجمے انہوں نے کیا قرآن بیچنے کے لیے اور پیسے کمانے کے لیے لکھے تھے یا عوام الناس کی بھلائی کے لیے؟ بھلائی کے لیے۔ آج گورے کو قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کے ہدایت مل رہی ہے، تو قرآن یا تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف۔ صحیح مسلم 534 انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق۔ تو اب آپ کو وہ آیت سمجھ آئے گی، قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول اللہ شکایت کریں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، والعیاذ باللہ تعالی۔ تو اس موقع پہ میں یہ ناروے والے واقعے کے بعد میں یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو گمراہی کی آگ میں جھونکا ہوا ہے نا یہاں پہ امت کو قرآن سے دور کر کے، تو کام آپ بھی وہی کر رہے ہیں۔ انہوں نے فزیکل آگ لگائی ہوئی ہے، آپ نے انٹلیکچول آگ لگائی ہوئی ہے۔ اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ اس آگ سے قرآن تو ختم نہیں ہوگا، لیکن جو آگ آپ نے یہاں قرآن سے دور کر کے لوگوں کو لگائی ہے، آپ کروڑوں لوگوں کو دوزخ کی آگ میں جھونکنے جا رہے ہیں، والعیاذ باللہ تعالی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین ثم آمین۔